نبوت کے دو رخ ہیں، دو رخ۔ ایک رخ یہ ہے کہ اللہ نے جو نبی بنا کر بھیجا، یہ نبی، اس کا آنا فضل ہے، رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور دوسرا رخ کیا ہے؟ فرمایا نبی کا وجود، نبی کا جسم، نبی کی طبیعت، نبی کی طینت، یہ ایک بہترین رحمت ہے۔ پہلے کی دلیل لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، جب اللہ جل مجدہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک محبوب ترین اپنے نبی کا انتخاب فرمایا۔ یہ ایک رخ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور دوسرا رخ بھی یاد رکھیے گا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے پیغمبر، میں نے تجھے رحمتی بنا دیا، نرم بنا دیا، پیار والا بنا دیا، عرص والا بنا دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اگر آپ سخت دل ہوتے لوگ چھوڑ جاتے، آپ تو شمع ہیں، لوگ پروانے بنتے جا رہے ہیں، آپ پھول ہیں، لوگ انادل بنتے جا رہے ہیں، آپ سورج ہیں، لوگ گرنے بنتے جا رہے ہیں، آپ چاند ہیں میرا محمد، لوگ روشنی بنتے جا رہے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے پیغمبر سے بھی جدا نہیں ہوئے۔ ایک تو نبی کا آنا رحمت، دوسرا نبی کا وجود رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک نعرہ لگایا ہے، اور یہ نعرہ مفتی صاحب جانتے ہیں 12 کے بعد لگ رہا ہے، اور جو 12 بجے کے بعد نعرہ لگے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں رات تقریر کر رہا تھا اور ان کے گھر کا اب ذرا زندگی آئی ہے۔ رات میں تقریر کر رہا تھا، دوران تقریر 12 کے ٹائم زیادہ گزر گیا تو لوگ یوں تو حضرت جی کا حکم ہے لِنْتَ لَهُمْ، توجہ میری طرف، اگر چاہوں میں نقشہ کھینچ کر دوں میں لفظوں میں، مگر تیرے تخیل سے فزونتر ہے یہ نظارہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس محمد عربی کی بات کرتے ہو جس کی انگلی کے کمالات ختم نہیں ہوتے۔ اگر آسمان کی طرف اٹھے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر سیدنا صدیق ابوبکر کی ایڑی پہ لگے اللہ بیڑی کو شفا دے دیتی ہے، اگر انگلی پہ لب لگے میرے علی مرتضیٰ کی آنکھ پہ لگے آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انگلی کے کمالات، پسینے کے کمالات۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن عورتیں کستوری لگا کر آئی،
کوئی عورت خوشبو لگا کر آئی، میرے گھر محبوب سوئے پڑے تھے، میں پیغمبر کے سینے کو پسینے کو نچوڑتی رہی اور ایک بوتل میں نے بھر لی، لوگ کستوری لے کر آئے، میں محمد کا پسینہ لگا کر آئی، عورتیں حیران کہنے لگی ام سلیم آپ نے کیا لگایا ہے؟ مسکرا کے میں نے کہہ دیا میں نے کیا لگانا تھا، میں نے تو در یتیم کا پسینہ لگایا ہے، پیغمبر کا پسینہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ بھی مل کر کہتے جاؤ عالمین، میرا پیغمبر کافروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، میرا پیغمبر مومنوں کے لیے بھی رحمت، میرا پیغمبر غیر کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، اور کچھ مجھ سے سنا ہوتا، کچھ مجھ سے کہا ہوتا، آج رات ہوگی میرے محمد عربی کی بات ہوگی۔ علماء کہتے ہیں مولانا شاکر ذرا یہ بتلائیں نا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے ذرا غور کیجئے گا، امت کے لیے بھی رحمت، غیر امت کے لیے بھی رحمت، اتنی رحمت، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معراج زمین پر ہوئے، محمد کو معراج عرش بری پر ہوا، کہاں ہوا؟ عرش بری پر ہوا، پیغمبر دو عالم معراج کی رات آ رہے جا رہے، پاپا بہو کہتا ہے اے نشک دریا محبت والے تے تھی مردانے تریے ہو، اور جتھے پڑ غضب دیاں لہراں تے قدم اٹھائی تریے ہو، تے تدا فقیر صدائے باہو، جد وچ مطلب مریے ہو، میرے پیغمبر کا عشق تھا اللہ کے ساتھ، آ رہے جا رہے، موسیٰ علیہ السلام ملے، مفتی صاحب کہنے لگے کیسے کیا ملا؟ 50 نمازیں ملی، حضرت کلیم فرمانے لگے ان امتک لا تطیقو، امت کا لفظ آیا، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، پیغمبر کے دل پہ درد آ گیا، فرمایا امت کا درد میرا درد، امت کا غم میرا غم، امت کا دکھ میرا دکھ، امت کی پریشانی میری پریشانی، آتے جاتے ہوئے عرض کی اللہ میاں کم کیجئے گا، آواز آتی ہے میرا محمد ہے تو 50 لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، تیری امت 5 پڑھے گی ثواب 50 کا دوں گا، ان امتک لا تطیقو، تیری امت اگر برداشت نہیں کرتی، امت کے غم کے لیے میرے پیغمبر بے قرار ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بات رکھیے، 2 چیزیں، ایک تو اللہ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، نہ آدم علیہ السلام کی، نہ نوح علیہ السلام کی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ خلیل کی، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون، اے میرے پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم، تیری راتوں کی قسم، تیرے جاگنے کی قسم، اور علماء بیٹھے ہیں قسم کا معنی دلیل پیش کرنا، شاہد بنانا، پیغمبر تیرے چلنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم، اے میرا پیغمبر تیری ہر چیز کی قسم، یا اللہ دیکھنا ذرا، انہم توجہ میری طرف، انہم لعمرکا، اے میرے محمد تیری راتیں بھی گزری، تیری راتوں کی قسم،
تیرے دن بھی گزرے، تیرے دنوں کی قسم، تیری شام بھی گزری، تیری شام کی قسم، میں تیری امت پہ وہ نوازے دوں گا، ایک تجھے کوثر دوں گا، ایک تجھے لیلۃ القدر دوں گا۔ تیرا بندہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے یاد کر لے، میری ربوبیت کی قسم، 33 سال کی عبادت ایک طرف، ایک رات کے آنسو ایک طرف، یہ سارے نام تیرے لیے ہوں گے۔ لعمرک، میں نے خلیل کی قسم بھی نہیں اٹھائی، اور رات بھی آ گئے، دن بھی آ گئے، صبح بھی آ گئی، فرمایا میں کیوں نہ قسمیں اٹھاؤں، میرا محبوب وہ ہے جو رات کے وقت یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے محبوب تھوڑا سا سو بھی لیا کر، فرمایا میں سو جاؤں عمر کو رونے کا ڈھنگ کون دے گا، میں سو جاؤں ابو بکر کو مانگنے کا ڈھنگ کون دے گا، میں محمد سو جاؤں میری امت کو رونے کا ڈھنگ کون دے گا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے رات جاگ میرا محبوب، توجہ ذرا میں یہاں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا ایھا المزمل، ایک دن میرے محبوب بیٹھے غمگین چادر اوڑھ کر، آواز آتی ہے سونی کملی والیا، آواز آتی ہے یا ایھا المدثر، اے بہترین چادر اوڑھنے والیا، آواز آتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی آواز آتی ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، پھر میں کیوں نہ کہہ دوں کس نے ذروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو ملایا اور سہارا مل کر اور سہارا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اور قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فرمایا میرا محمد غم کھانے والا، سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جو سوئے ہاتھ کھڑا کرے، جو سو گیا ہے ہاتھ کھڑا کرے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، آگے جگر تبھی ہے مگر بجھی تو نہیں، اور میں کہہ دوں حریص علیکم، میرا پیغمبر تو حریص ہے تم پر کہ جہنم میں کوئی نہ جائے، سارے جنت میں جائیں۔ حریص کیسے؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ لوگ بھیج رہے ہیں، مکے میں میٹنگ ہوئی، کہنے لگے عتبہ کیا بات ہے، تم لیڈر ہو، تم سردار ہو، تم بڑے لوگ ہو، ذرا جاؤ
آج محمد سے وعدہ کر کے آؤ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے. آ کر کہنے لگا مفتی صاحب دولت لے لو, سرداری لے لو. فرمایا میں سرداری بھی نہیں لوں گا, میں دولت بھی نہیں لوں گا. کسی دوشیزہ کی طرف انگلی کیجئے عقد میں دے دیں گے. فرمایا میں محمد نہ دولت کا خواہش مند ہوں نہ لیڈری کا خواہش مند ہوں, میں صرف اللہ کا میسج اور پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. عتبہ سن لے میری بات, اگر تم نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا. میں دولت کو جوتے کی نوک سے ٹھکراتا ہوں, خدا کی قسم میں دولت چاہتا یہ پہاڑ سونا بن کر محمد کے ساتھ چلتے, لیکن میں دولت نہیں. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین. مولا مجھے مسکین کر کے دنیا میں لے جا, مسکینوں کے ساتھ اٹھا, قیامت والے دن لوگ دنیا والوں کے ساتھ جائے, میں غریبوں کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ میرا محمد ہے, یہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر میں کیوں نہ کہہ دوں قرآن قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں صرف. یہ کون ہے ذرا میں اپنے اس لیول میں آ رہا ہوں جہاں مجھے مسئلہ سمجھانا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کی قسم میرے پیغمبر کے کمال ہی کمال ہے. یہاں تو پسینہ بھی کستوری اس سے شرمندہ ہو جاتی ہے. میرے پیغمبر کا کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی رحمت وہ رب العالمین, یہ رحمت للعالمین. جہاں تک ربوبیت جائے گی وہاں تک رحمت جائے گی. اور رحمت کے علاوہ میں ایک جملہ کہتا جاؤں, غور کرنا ہے, جوڑ لگا رہا ہوں تقریر کو. مفتی صاحب تیسری بار گئے, کہنے لگے کیسے آئے. ابو جان نے کہا بیٹا بنیامین نظر نہیں آ رہا, میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا, ذرا جاؤ نا میرے بیٹے یوسف کو تلاش کرو. قرآن کے لفظ سنو جاؤ, یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی. اکھاں سفید ہو گئیاں, بیٹے کا غم فطری ہوتا ہے. پھر بیٹا جب نبی ہو, اس نے یوسف دنیا پہ مشہور ہے, اللہ نے ساری دنیا سے حسین پیدا کیا لیکن محمد کو جمیل پیدا کیا. یہ حسن یوسف ہے, یہ جمال مصطفیٰ ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں انہوں نے حسن یوسف دیکھا, قطعنا ایدیہن, اپنی انگلیاں کاٹ لی. میرے محمد کے رخ انور پہ دیکھتی تو جگر کے بھی ٹکڑے کرا لیتی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, اپنے جگر کے ٹکڑے کرا لیتی. باپ نے خط لکھا اور کہتا ہے مصری شاہ عزیزہ نام تیرا نہ آوے, یاد ہوندا میں خط وچ لکھ دا, شوق ایو فرماوے. تے میں سنیا تو نیک خصائل اتے صفت نبیاں والی, تے تو جگت نو راضی کیتا, تے خوش دستی خوشحالی. اور اگے چل کے کہنے لگا حضرت یعقوب علیہ السلام, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, پت میرے نو قید نہ کریو اے یوسف دا پائی. اور رو پہ کہنے لگے ویر وچھنا رل مل رنا نال میرے دن کائی.
رو کے آنسو آ گئے اور کہنے لگے ہائے اے یوسف تینوں کتوں تلاش کرا، اور اپنے بیٹیوں کو کہتے فتحسسوا جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو، پونجی بھی نہیں کچھ بھی نہیں، بھائی چلے گئے کھوٹا سکہ لے کر۔ میرے عزیز ساتھیوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا ذرا، باپ نے کہا میں بھی نبی، میرا باپ بھی نبی، میرا دادا بھی نبی، ہم پہ دکھ بڑے آئے ہیں، ہمارے دکھوں میں اضافہ نہ کیجئے، اے بادشاہ وقت ذرا میرے بیٹے کو رہا کر کے بھیج دے۔ اور دونوں جب بھائی گئے اور کہنے لگے یہاں قرآن کے لفظ کوٹ کرتا ہوں، مجھے اس وقت پڑھتے ہوئے رونا آ گیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جا کر کہنے لگے اے میرے بھائی ہمیں پونجی کو نہ دے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ہمیں صدقہ ہی دے دے۔ کیا حال ہوگا جب بھائی رو رہے ہوں گے، ابا درد مند ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، رو پڑے اور کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وأنتم جاهلون۔ چہرے سے نقاب اٹھایا، اس میں یوسف نظر آیا، کہنے لگے قالوا أئنك لأنت یوسف، کدھرے تسی یوسف دے نہیں ہو؟ کہنے لگے قال انا یوسف، میں یوسف ہوں، اور بات سن میری، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان فرمایا، اور یہ جو میرا قمیص میرے بوڑھے باپ کو دے دینا، یہ قمیص لے کر چلے اور چلے مصر سے، اور خوشبوئیں کنان کی گلیوں میں آ رہی ہیں، آواز آتی ہے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرے آج بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن اس وقت جو جملے کہتا ہے وہی نقل کروں، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تیری عظمت کو سلام، جس کو اللہ عزت دے کوئی ذلیل، اور جس کو اللہ ذلیل کرے کوئی عزت۔ یہ جملے کہہ دیے کیوں کہے، کس لیے کہے؟ آئیے ذرا اس طرف، صدقے جاؤں میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر جب فتح مکہ ہوا، سبحان اللہ، سامنے دشمن کھڑے ہیں، یہ کون؟ اکرمہ، یہ کون؟ حبار بن اسود، یہ کون؟ ہندا، یہ کون؟ ابو سفیان، سب کھڑے ہیں، اور 10,000 تلواریں میرے پیغمبر کے پیرے میں ہیں۔ رسول اللہ نے بلال کو کہا بلال جی آج ذرا اٹھے نا، جی کیا کروں؟ ذرا خانہ کعبہ پہ چڑھنا، آج اذان دے، خانہ کعبہ پہ چڑھ اذان دے۔ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ سیدنا بلال خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گئے، اللہ اکبر کی صداؤں سے مدینہ گونج اٹھا۔ دنیا جانتی ہے کہ اذان میں کتنا اثر ہے، کافروں نے روئی دے لی۔ ایک دن میں اکیلا چلا تھا ماں صدیق، آج 10,000 کا لشکر لے کر میں مکہ میں آیا ہوں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، کافروں نے کہا آج ہم مارے گئے، ہمارے ظلم ہم کو مارنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آواز آئی لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ یہ اکرمہ کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا۔ میں کہا کرتا ہوں ابو جہل کو انٹرنیشنل ظالم،
جب اس کو قتل کیا گیا تو اس نے پتا کیا کہا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ذرا میری گردن لمبی کر کے کاٹنا تاکہ پتا چلے کوئی چودھری کا سر جا رہا ہے۔ ستیہ ناز اتنا متکبر، اور اکرمہ جو پیغمبر دو عالم کو گالی دیا کرتا تھا یہ یمن دوڑ گیا۔ بیوی نے آ کر عرض کی اللہ کے پیغمبر اکرمہ کو معاف فرما دے، اور میں جائیں میں نے معاف کر دیا، آج محمد خون کا بدلہ نہیں لے گا، آج سمیہ کے تڑپنے کا بدلہ نہیں لے گا، آج یاسر کے خون کے رنگین ہوئی زمین کا بدلہ نہیں لے گا، آج بلال کی تڑپ کا بدلہ نہیں لے گا۔ میں رحمت للعالمین ہوں، یہ ظلم کرتے رہے میں دعا کرتا ہوں۔ یہ وہ انقلاب ہے، جب انقلاب آتے ہیں، روس میں انقلاب آیا، جرمنی میں انقلاب آیا، ہندوستان میں انقلاب آیا، ہزاروں لاشیں اٹھے، لیکن جب رحمت للعالمین یہ انقلاب آیا مکہ دارالامن بن گیا۔ مکہ دارالامن۔ یہ کون ہے؟ ہندہ۔ ہندہ وہی ہے جس نے سیدنا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور جب نہ نکل سکی اگل سکی، اگل دیا نکل نہ سکی۔ آج ہندہ میرے محبوب کے سامنے معافی مانگ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں جاؤ میں نے معاف کر دیا، اپنے چچے کی قاتلہ کو معاف، اپنے دشمن کو معاف۔ یہ کون ہے؟ حبار بن اسود، جس نے ظالم نے حضرت زینب کو گرایا اور بچی کا پیٹ بھی ضائع ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی رسول اللہ کو۔ آج جب میرے نبی کے سامنے آیا، میرے نبی نے فرمایا جا میں نے معاف کر دیا۔ ہے کوئی انقلاب؟ انقلاب کی باتیں کرنے والوں، انقلاب تو رسول ہاشمی لائے، جنہوں نے دنیا کو پاور کرا دیا۔ پوری 1400 سالہ تاریخ میں نہ محمد رسول اللہ سے پہلے کوئی آیا ہے نہ آئے گا جنہوں نے قیدیوں کو سینے سے لگا دیا۔ یہ قیدی ہیں، قیدی، ان میں کرانے کی آواز آ رہی ہے، رسول اللہ کی نیند بیدار ہو گئے، نیند ہی نہیں آتی نبوت کو، بار بار کرا رہے۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آج نیند نہیں آ رہی، رحمت للعالمین تو سویا بھی کرتے ہیں، سونا بھی سنت، جاگنا بھی سنت۔ آواز آئی نیند کیسے آئی؟ کسی قیدی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، اس نے بیڑیاں کھول دی، سو گیا، قیدی سو گیا، محمد بھی سو گیا۔ جنہوں نے قیدیوں سے پیار کیا، آج میں کس کا شکوہ کروں؟ ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہماری مساجد کو ویران کر رہے ہیں۔ میں سیدنا حضرت علی کی شہادت پر گفتگو کر رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، میں نے کہا میرے علی کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیوں مسجد میں شہید کر دیا گیا؟ اور شہید کرنے والا اقرا بسم الذی کی تلاوت بھی کر رہا تھا۔ ابن ملجم وارث تخت و خلافت دار پر کھینچے گئے، مسجد و محراب و منبر کی زبانیں کٹ گئی، کوچائے بازار میں اڑنے لگی خاک حرم، بوزل و سلمان و طارق کی کسرانیں کٹ گئی۔ آج اللہ آرمی کو ہمیشہ کے لیے پائندہ رکھے، جنہوں نے واضح کر دیا۔ پچھلے سال تقریریں تھی، پچھلے سال ہمارے لشکر کھڑے ہوا کرتے تھے مساجد میں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے امن کا پیغام دیا، پیغمبر نے جھگڑے کا۔ یہ میرے عزیز نعت پڑھ رہے تھے، میں بھی دو شعر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ صحابہ کرام نے کیا کچھ نہیں کیا، میرے کمتر اور کمتر نے کہا لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا رہا کہندا، لہو مکے
مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا رہا کہندا بدن بکھدے انگاراں تے اٹھے چلدا رہا کہندا او کیڑا با رہا بھائی جو نہیں ٹھایا صحابہ نے او کیڑا با رہا بھائی جو نہیں ٹھایا صحابہ نے نہیں بھوک دس تو گھبرائے نہ سر دیون تو باز آئے نہیں بکتس تو گھبرائے نہ سر دیون تو باز آئے تعلق اہجے آسائنال حالایا صحابہ نے تعلق اہجے آسائنال حالایا صحابہ نے زبان مجبور ہے مجبور حق آکھن تو نہیں رک دی زمانے تے صحابہ دی کتی کرتی نہیں مک دی صحابہ دی کتی کرتی نہیں مک دی صحابہ دی کتی کرتی نہیں مک دی زمانے تے صحابہ دی کتی کرتی نہیں مک دی اللہ کی قسم پیغمبر کے صحابہ یہ ساری رحمت للعالمین انقلاب ہے رحمت جب بکھری صدیق بن کر آئی ارحم امتی میں امتی ابو بکر میری رحمت دیکھنی ہو ابو بکر کو دیکھ لیجئے میری شجاعت دیکھنی ہو حیدر علی علی مرتضیٰ کو دیکھ لیجئے میری سخاوت دیکھنی ہو عثمان غنی کو دیکھ لیجئے میرے عدل و انصاف کو دیکھنا ہو فاروق اعظم کو دیکھ لیجئے عمر ہے کمتر عمر ہے ایزی قدر ہے نبی نے منگیا ہے رب نے گلے عمر ہے ایزی قدر ہے نبی نے منگیا ہے رب نے گلیا عمر دا دشمن علی دا دشمن او ٹولے ابن ابی نے لیا عمر ہے ایزی قدر ہے عمر ہے عمر نہ ہو تو عمر نہیں ہوتی عمر نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی میں عرض کر رہا تھا حبار میرے پیغمبر کے سامنے آئے عمیر بن وہب باسی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ جبایا شہید کیا اس کو بھی معاف صفان بن امیہ کو بھی معاف پھر میں کیوں نہ کہہ دوں اس رسول اللہ کے لیے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا ہم سوتے ہیں وہ روتے تھے امتی 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 اللہ میری امت کو معاف فرما دے اور فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عرض کی میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں سے رہ جائے گا سارے امتی جنت میں جائیں گے میں راضی ہوگا فرمایا میں آپ کو راضی کر دوں گا سبحان اللہ راضی کر دوں گا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ اے اللہ نے بہانے سے کبھی میری نبی کی آنکھوں کا ذکر کیا کبھی میرے نبی کے دل کا ذکر کیا کبھی میرے نبی کی چال کا ذکر کیا کبھی میرے نبی کے سینے کا ذکر کیا کبھی وجود کا ذکر کیا ارے چھوڑیے سارے جسم کا ذکر کیا کہیں علم نشرح لک صدرک کیا بات کیا تیرے سینے کو نہیں کھولا ہم نے علم نشرح لک صدرک وَوَسَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ تیرا بوجھ نہیں ہٹایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جہاں بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں تیری ابتدا ہوتی ہے عزیز ساتھیوں ایک چیز میرے بچہ پڑھ رہا تھا کہ صحابہ اکرام صرف رحمت للعالمین کی ایک جھلک کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے اونچی آواز سے سبحان اللہ میں کون
میرا نا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں چلے گئے، رات کا وقت 2-3 نہیں بجے، ابھی 1 بھی نہیں بجا، لگتا ہے شیریے جیسے میں پاؤں گے، یہ خیال ہے گھبراؤں آدمی نہیں، عامل بھی ہے عالم بھی ہے، اس کے اتنے مرید ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں یار، آج شیری انشاءاللہ کھا کے جائیں گے کہ پہلے چھوڑ دوں، اب ذرا دھیرے دھیرے، وہی رات ہو گئی، کاروبار بھی تو کرنا ہے، کام بھی تو کرنا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، توجہ، رات کا وقت شیر سامنے آ گیا، شیر نے یوں دیکھا، آنکھیں 2-4 ہوئی، سفینہ گھبرائے نہیں، کہنے لگے او جنگل کے شیر، تو بھی شیر میں بھی شیر، تو جنگل کا شیر میں محمد کا شیر صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار دوسری بار آنکھ نہ ملانا، اچھی بات نہیں ہوگی۔ شیر نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور سلام عقیدت کرنے لگا، آگے آگے شیر جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حضرت سفینہ جا رہے ہیں۔ میرا رحمت للعالمین انقلاب دیکھیے گا، پیغمبر دو عالم کا انقلاب کس طرح آیا، مکے میں آیا اور مکرمہ بن گیا، مدینے میں آیا اور منورہ بن گیا، صحابہ پہ آیا اور پھر ایک صحابی رحمت للعالمین کا تھوڑا سا اثر لے گئے، فرمان لگے میری بیوی عالیہ، جی کوئی خواہش بیان کیجئے، بیوی بھی سمجھدار ماشاءاللہ، کہنے لگی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آج میں ایک بات کرنی ہو، ناراض نہ ہونا، مٹھی چیز کھانے دل کرتا ہے، کی خلیفہ کی بیوی میٹھی چیز کھانے کو جی کرتا ہے، میں میری تنخواہ تھوڑی ہے، کتھوں لیا دیا میں تو نہیں نہ سکوں گا، پر میں مجھے اجازت دی کہ تھوڑا تھوڑا بچا لوں، حلوہ کھانی جی کرتا ہے، کھیر کھانی جی کرتا ہے، جی جو ہویا تھوڑا بچایا تے کھا لیا۔ صدیق نے اپنی تنخواہ کم کر دی، آمن الناس والمولا ما، کریم اول سینا ما، ہمت او قسط ملت را جو ابر، ثانی اسنے نسما فی القبر، خدا کی قسم تم تو حضور کے بارے کہتے ہو، میں کہتا ہوں بلال کی جوتی ہو، اور ہم اس جوتی کو بھی دل میں جگہ دیتے ہیں، وہ بلال، ایک دن رسول عربی عرش پر گئے، جوتوں کی کھڑک کی آواز آ رہی تھی، پوچھا کس کی آواز ہے، وہ کالے رنگ والا، چل زمین پہ رہا ہے، آواز عرش بری پہ آ رہی ہے، یہ وہ رسول اللہ کے کرشمے، رحمت کے کرشمے ہیں، جہاں پیغمبر نظر آتا ہے، ایک امیر المومنین، میں رات جلسے پر تھا، مجھے ساتھیوں نے کچھ چیزیں دی ہیں، وہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد آگے اگلی بات، عزیز ساتھیوں، ایک لفظ نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کو کوثر دے دی، کوثر ہے کیا؟ نعطینا کل، نہیں اچھی آواز ہے، انا اعطینا کل کوثر، میں نے پیغمبر آپ کو قرآن دے دیا، خیر کثیر دے دی، میں نے صدیق جیسا مخلص دے دیا، سیدنا علی جیسا خلیفہ دے دیا، غور کرنا ذرا جملے پر، میں نے مقام محمود دے دیا، اللہ مقام محمود کیا، قیامت کا دن ہوگا، ساری امت نوح علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، عیسیٰ اللہ کے پاس، سارے کہیں گے لستو لہا، لستو لہا، میں اس قابل نہیں، آج تو نے جانا ہے تو محمد عربی کے پاس جا، پیغمبر رو رہے ہوں گے،
سیٹے میں چلے جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، حمد و ثنا۔ اللہ فرمائیں گے فارفع راسک، آج پیغمبر سر اٹھائے، میری خدائی کی قسم تیری جولیاں پر دو۔ کہیں گے اللہ میرے ان امتیوں کے لیے گنجائش پیدا کریں اور حشر شروع کر دیں اور عدل شروع کر دیں۔ جنت جہنم کی بات ہے، صرف حساب چاہیے۔ 50,000 کا دن، اور حوض کوثر سے مراد ہے بیت اللہ، وہ بیت اللہ جہاں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ جی 1 لاکھ کا تیرے لیے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ مسجد نبوی تیرے لیے، منتظم تیرے لیے، سیدھے کی جگہ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ میرا عزیز کہا کرتا تھا بجلی تیرے لیے، سوئی گیس تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند۔ یا اللہ یہاں بجلی کا بل آتا ہے 2 فٹ لمبا، سوئی گیس کا بل آتا ہے، اللہ میاں تو سورج کا کیا بل لے گا؟ یا اللہ تو ستاروں کا کیا بل لے گا؟ اللہ میاں تو چاند کا کیا بل لے گا؟ اگر اللہ نے بل مانگ لیا کیا کرو گے؟ سورج کا بل لاؤ مفتی ناصر، شاکر جلدی کرو بل لاؤ۔ اللہ میاں معاف کرو، آدھی کس پہ ساندے پتہ ہی نہیں سی، کدے کسی نے دسیا ہی نہیں سانو۔ جاؤ ذرا میری ٹھنڈی ہواؤں کا بل لاؤ، جاؤ مری والو موسم کی خوشگواری کا بل لاؤ۔ خوشگوار ملک بنانے والا کون؟ بادلوں کو جمانے والا کون؟ بارش کے برسانے والا کون؟ یہاں بل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بل نہیں لیتا، میں تو دل لیتا ہوں۔ بل نہیں دل، تیرا دل میری طرف ہو، پھر دل میری طرف کر، پھر رو، پھر میرے پراسا بازا بازا، ہرانچ ہستی بازا، کافرو گبرو بت پرستی بازا، در گئی نا امیدی نیستی، ہر بار توبہ شکستی بازا۔ 70 سالہ مجرم میرے دروازے آ کر روئے تو میں اس کی معاف کر دیتا ہوں، میں انتقام نہیں لیا کرتا۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ کا جنازہ اٹھا تو رمضان میں، حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات ہوئی تو رمضان میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو رمضان میں، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی شہادت ہوئی تو رمضان میں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھی تھی، قربان جاؤں پیغمبر کی پیاری بیٹی، جب تشریف لاتی تھی نبوت کھڑی ہو جاتی تھی، پیشانی پہ بوسے دیا کرتی تھی۔ تو رات ہوئی تو اسما بنت امیس سے کہنے لگی اسما میری موت کا وقت قریب ہے تو میرا جنازہ رات کو لے جانا، دن کو نہ لے جانا۔ فرمایا تو حسنین کی ماں ہے، تو سیدنا علی کی بیوی ہے، تو محمد عربی کی بیٹی ہے، اس کا لخت جگر ہے، دنیا دیکھے گی، سورج رشک کرے گا، ستارے زمین پہ اتریں گے، چاند بار بار سوچے گا، تیرا جنازہ دن کو لے جائیں گے۔ فرمایا نا میرا جنازہ رات کو جائے۔ اس چہرے کو یا علی نے دیکھا ہے یا نبی نے دیکھا، یہ وہ چہرہ نہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرے گی، آواز آئے گی نیچے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی جا رہی ہے۔
اور کتابوں میں لکھا ہے جہنم کہے گی جلدی جلدی گزر، تیرے گزرنے نے میری آگ کو ختم کر دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ فاطمہ ہوگی تو بیٹا حسنین ہوگا، فاطمہ الزہرا ہوگی تو بیٹا شہید کربلا ہوگا۔ یہ تمام تر کرشمے ہیں رحمت للعالمین کے۔ اور میں قربان جاؤں، ایک دن رسول ہاشمی کے دربار میں ایک عورت آتی ہے، عورت نوجوان، سر پہ دوپٹہ نہیں۔ پیغمبر تو عالم نے فرمایا یہ کملی لے جا کر اس کے سر پہ رکھ دو۔ عرض کی اس کو تو نبوت کا پسینہ لگا ہے، یہ کیسے ہو؟ فرمایا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، خواہ کافر کی بیٹی کیوں ہو۔ جب سر پہ دوپٹہ آیا، انقلاب آیا، فرمایا میرے سر ڈھانپنے والے میرے دل کی دنیا کو بھی بدلتے ہیں۔ میں حیران ہوں تاریخ پر، آج عورت نے دوپٹہ اتار دیا، آج ماں نے ماں بن کر ماں کا حق ادا نہ کیا، آج کے نوجوان نے والدین کی آگے زبان کھولی۔ میں آج نوجوانوں سے مفتی صاحب کی وساطت سے وعدہ لیتا ہوں کہ والدین کی عزت کرو گے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز، جو کہتے کریں گے ہاتھ کھڑا کریں، میں بھی کرتا ہوں، کرو گے؟ ماں کے آگے پکو گے تو نہیں؟ پکا وعدہ۔ اور ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک دن رسول عربی نے فرمایا جو ایک بار باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے ایک حج کا ثواب، اور وہ بھی جو قبول، اور جو 100 بار دیکھے 100 حجوں کا ثواب۔ اور ماں کے بارے کیا کہا؟ حضرت علقمہ صحابی ہیں، حضرت علقمہ، یہ سب رحمت للعالمین کی کرنیں ہیں، کرنیں۔ موت نہیں آ رہی صحابی کو، کس کو موت نہیں آ رہی؟ صحابی کو۔ لا الہ نہیں پڑھ رہا، نماز نبی کے پیچھے، جماعت نبی کے پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا لکڑی لاؤ اس کو جلاؤ، کہا تیری ماں تجھ پہ